الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ راہ خدا میں اپنا پیارا مال خرچ کرنے کے 5 واقعات۔ اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کے 5 واقعات ملاحظہ ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں بیروحہ نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کی، مجھے اپنے اموال میں بیروحہ باغ سب سے پیارا ہے، میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ عز و جل کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جب غور کیا تو میں نے اپنی باندی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ کے لیے کر دیا ہے اس کی طرف نہ لوٹوں گا تو میں اس باندی سے نکاح کر لیتا۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے اس گھوڑے کو محض اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا، اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کی دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ، نفیس اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یا ردی ناکارہ اور اپنی ناپسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو، تو جیسی چیز تم خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔
تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ شان نزول، مدینہ منورہ کے یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے جبکہ آپ کھاتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حلال تھیں۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی حرام تھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی حرام تھیں اور ہم تک حرام ہی چلی آئی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہودیوں نے اس کا انکار کیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں یہ مضمون موجود ہے کہ اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو تورات لاؤ اور اس میں سے نکال کر دکھا دو کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام تھیں۔ اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت اور رسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لا سکے، ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس سے معلوم ہوا کہ احکام کا منسوخ ہونا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، لہٰذا قرآن کے بعض آیات کے منسوخ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر تفصیلی کلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں گزر چکا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات و انجیل سے خبردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیبی علوم عطا فرمائے ہیں۔